کی ویڈیوز پہ نہیں ملیں گی اور کہیں آپ کو آن لائن نہیں ملیں گی. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے, کچھ اس میں کیجول کانورسیشن کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سب سے, اسپیشلی جو وہ کلائنٹس جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ سائن اپ کیا ہے ان کے لیے بھی یہ کافی انفارمیٹیو ہے, اور وہ کلائنٹس جنہوں نے ورک پرمٹ کے لیے ہمارے ساتھ سائن اپ کیا ہے, چاہے وہ البینیا ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, کچھ اور کنٹریز ان پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نمبر 1 جو سب کا کنسرن ہوتا ہے آپ لوگوں کا, اگر کسی بھی کلائنٹ کا کبھی کسی پوائنٹ پہ ریفیوزل آ جائے, میرے ساتھ گیٹ وے کینیڈا کے ساتھ پاکستان سے 100 سے زیادہ ٹریول ٹورزم انڈسٹری سے ایجنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو اپنی فائلیں ہمارے سے پروسیس کرواتے ہیں. اور میں یہ بات آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ان میں سے آج تک میں کسی ایک ایسے بندے سے نہیں ملا جو یہ چاہ رہا ہو کہ آپ کی فائل پہ ریفیوزل آ جائے. ریگارڈلیس آپ نے اس کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا ہے, آپ نے اسے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیا, لیکن ہر ایجنٹ جس کے پاس بھی آپ جائیں گے ان کی یہ اولین ترجیح ہوتی ہے کہ آپ کے ویزے کا اپروول آئے, چاہے وہ آپ کو ورک پرمٹ کی سروس دے رہے ہیں, وزٹر ویزا کی سروس دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ یہ ہے کہ پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے سب کو, چاہے وہ ہم ہیں, چاہے وہ ایمبیسی ہے, چاہے وہ لائر ہے جس کو ہم نے کسی اور ملک میں ہائر کیا ہوا ورک پرمٹ کے لیے, چاہے کوئی اور بندہ ہے. بیک اینڈ پہ ہر بندے کو وہ پروسیس فالو کرنا ہے. اور میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر وہ پروسیس فالو نہیں کرنا چاہ رہے تو جس کے ساتھ بھی آپ کام کریں, چاہے آپ ہمارے سے آ کے کوئی کام کروا رہے ہیں یا کسی اور سے کام کروا رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر, پروسیس کو فالو کریں یا ان کو فالو کرنے دیں جو پروفیشنلز ہیں, جو یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں. آج آپ کو کچھ وہ چیزیں ہیں جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. پچھلے 3 یا 4 مہینے سے ہم نے جب لتھوینیا کا ورک پرمٹ سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آئے کہ آپ ہمارے سے کام کروا لیں, ہمارے وہاں پہ کانٹیکٹس ہیں, ہماری کمپنیز ہیں. گیٹ وے کینیڈا کی فلاسفی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب تک سروس آپ کو خود سے نہیں دے سکتے, ہر چیز کی رسپانسبلٹی ہم خود سے نہیں لیتے, ہم کوئی سروس آپ کو آفر نہیں کرتے. پاکستان میں آج کل نیوز میں پاکستان میں چل رہا ہے, لوگ تھائی لینڈ جا رہے ہیں, کمبوڈیا جا رہے ہیں, وہاں پہ پاکستانی کو اٹھایا جا رہا ہے, اور اس طرح کے کافی زیادہ مسئلے چل رہے ہیں. بیسکلی وہاں پہ گولڈن ٹرائی اینگل ہے جو 3 ملکوں کے درمیان میں ہے, جس کے اوپر کوئی جورسٹکشن نہیں ہے. وہاں پہ جا کے لوگوں کو جابس آفر کر کے لے جایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان سے کام کروائے جاتے ہیں وداؤٹ اینی سیلری اور کمپنسیشن. 1 سال پہلے ہمارے پاس, ہمیں اسلام آباد آفس میں کسی صاحب نے اپروچ کیا کہ کمبوڈیا کے ہمارے پاس 200 ورک پرمٹس آ گئے ہیں. میرا بہت ایک کلیئر آنسر ہے اس پہ, اور ہم نے کبھی بھی اپنی فلاسفی سے پیچھے ہٹ کے کام نہیں کیا, اور وہ یہ ہے کہ جب تک میں خود اس ملک میں نہ جا سکوں, اس جگہ پہ جہاں پہ جا کے آپ نے کام کرنا ہے, اگر میں خود نہ جا سکوں تو میں کبھی بھی آپ کو وہاں نہیں بھیجوں گا. چلتے چلتے ابھی اس سے پہلے کہ میں ڈاکیومنٹس آپ کو دکھاؤں, ایک لاسٹ چیز شیئر کروں. ایک جب میں اسلام آباد میں تھا تو ہمارے کلائنٹ آئے, ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ والدین یہ چیز بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, ان کی محنت ہوتی ہے بچے پالنے پہ, تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشکل میں سے گزریں. جیسے والدین آپ کے بارے میں سوچتے ہیں ویسا تو میں نہیں سوچ سکتا, لیکن اس سے کم بھی میں نہیں سوچتا کہ اگر آپ ہمارے کلائنٹ ہیں, گیٹ وے کینیڈا کے کلائنٹ ہیں, اینی گیون ٹائم کسی بھی ملک کے لیے اگر ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں تو ہماری 100% کوشش یہ ہوگی کہ بسائڈز گیٹنگ یور اپروول, آپ کی سیفٹی کسی بھی طرح سے اس پہ کمپرومائز نہ ہو. ہم نے البینیا کی سروس اس وقت جا کے شروع کی جب ہم البینیا میں اپنا سیٹ اپ کر چکے ہوئے تھے, البینین مارکیٹ کو ہم سمجھ چکے ہوئے تھے, امپلائرز سے میں مل چکا ہوا تھا, مجھے یہاں تک پتا تھا کہ اگر ہمارے امپلائیز اب جا رہے ہیں تو وہ کس جگہ پہ جا کے رہیں گے, کیا ان کا ورک انوائرمنٹ ہوگا. دس از امپورٹنٹ فار می. اور میرا خیال ہے کہ یہی جتنے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن سے میں ملا ہوں اور ملتا ہوں, ان کا بھی ایسا ہی فیڈ بیک ہوتا ہے. پچھلے چند مہینوں سے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے, یہ جی ہمارا البینیا کا ورک پرمٹ لگا ہوا ہے, سربیا کا لگا ہوا ہے, لیکن ہمیں انٹری نہیں ملتی, ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کے لوگوں کے کنسرنس تھے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو گھر بیٹھے بغیر پروسیس فالو کیے کوئی بھی پرمٹ مل جائے تو دیٹ مینس کہ اس ورک پرمٹ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے.
आपको सिर्फ मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाह रहा हूँ. मेरी कोशिश ये थी कि मैं डेली की आपके साथ अपडेट शेयर करूँ. जिस दिन मेरी लॉयर के साथ मीटिंग होती है, जिस दिन मेरे अपने स्टाफ के साथ अल्बानिया मीटिंग होती है, जिस दिन हम कोई चीज़ फाइनलाइज कर रहे होते हैं, उसकी मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँ. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, स्केड्यूल चेंज होता रहता है. अभी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स के हम वर्क परमिट्स लेके चल रहे हैं, उनके ऑफ़र लेटर्स कुछ के आ चुके हैं, बाकियों के इन प्रोसेस हैं. थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि एक वर्क परमिट को लेके उसके पीछे कितना काम होता है. अभी छोटा सा डॉक्यूमेंट, जब कोई भी एजेंट आपको ये कहता है ना कि ये देखिए जी आ गया है, तो कोई डॉक्यूमेंट आता नहीं है. डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है. रेलेवेंट अथॉरिटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं और हर कंट्री के का अपना रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री का अपना प्रोसेस है. इन एवरी कंट्री, अगर हम बैल्कन्स की बात कर रहे हैं, साउथ यूरोपियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, हर मुल्क का प्रोसेस सिमिलर होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो एक से दूसरे मुल्क में वेरी करेंगी. अभी हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की. फर्स्ट ऑफ, जिन लोगों ने अल्बानिया के लिए हमारे से साइन अप किया हुआ है, उनकी ऑलरेडी फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं. कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं अपनी लीगल टीम के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ अल्बानिया के अंदर, जिस दिन मैं अपनी टीम, जो हमारा ऑफिस है अल्बानिया के अंदर, उसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ. लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक प्रोसेस है, हमने वो प्रोसेस फॉलो करना है. कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा आज, ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाह रहा हूँ. आपका वर्क परमिट का प्रोसेस ये है कि आपका ऑफ़र लेटर आ गया है. ऑफ़र लेटर के बाद हमने आपका यूनिक परमिट अप्लाई करना है. बेसिकली वर्क परमिट की एप्लीकेशन पहले जाती है, जब वो अप्रूव होती है उसके बाद डी टाइप वीज़ा अप्लाई होता है. अब इन दोनों स्टेप्स को मिला के यूनिक परमिट अल्बानिया में इसका नाम रख दिया गया है. तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमने एज एन एम्प्लॉयर कंप्लीट करने हैं, या कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है, जो आपको ऑफर लेटर दे रहा है, उसने कंप्लीट करने हैं. हमारे सिचुएशन में हमारे पास ऑलरेडी ऑफिस था, लेकिन वी वांटेड टू इंश्योर कि जब वहाँ से इमिग्रेशन और जो उनकी लोकल पुलिस है, जब वो इंस्पेक्शन के लिए आए, तो हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसी सेटअप होनी चाहिए जो आपको जाने के बाद वहाँ पे मिलेगी. ये मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है जी. ये हमने ये सारी लैंग्वेज, सारा कॉन्ट्रैक्ट अल्बानियन लैंग्वेज में है. ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं थोड़ी सी और इसमें डिटेल आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या है. ये इसका स्टैंडर्ड फर्स्ट पेज है, जिस पे टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं. ये है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी का अपना सर्टिफिकेट है. ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि जिससे हमने प्रॉपर्टी लीज़ की है वो प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है. अब आपको थोड़ी सी और चीज़, ये प्रॉपर्टी की लैंडलॉर्ड हैं वहाँ पे अल्बानियन हैं, लोकल हैं, जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इनके पासपोर्ट का स्कैन है. ये गवर्नमेंट ऑफिस में जो नोटरी है, नोटरी का एक अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये उसकी एक छोटी सी वो है, पेपर है उनकी तरफ से जो उन्होंने इशू किया है. ऑफिस का हमारे पास फ्लोर प्लान तक है, जो गवर्नमेंट को, पुलिस को, इमिग्रेशन को और आपकी यूनिक परमिट एप्लीकेशन के साथ ये पेपर हमने सबमिट करवाना है, और ये जा रहा है पेपर आपके लिए. इसके अलावा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ें, जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है अभी अल्बानिया का, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये वेरीफाई हो जाती हैं. ये नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन पे स्टैंप्स लगेंगे, चूँकि ये प्रिंट आउट हुए हैं तो इस पे स्टैंप्स आपको नज़र नहीं आएंगी. हमारे वो क्लाइंट्स, अगर उनमें से किसी ने भी आके ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में भी अवेलेबल हैं, हमारे दुबई ऑफिस में भी अवेलेबल हैं. तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये आपके लिए, ये सारा कुछ आपके लिए किया हमने, और ये बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है. ये थोड़ी सी, ये भी नोटरी का है, फाइनल पेपर जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, ये नोटराइज्ड नोटरी की तरफ से है. ये अगेन उनकी लैंडलॉर्ड की कॉपी है, ज़रा क्लियर कॉपी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑफिस का है, जो हम जहाँ पे जाके आपने बैठना है, काम करना है, जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनका जिनका ऐसा बैकग्राउंड है कि जो काम कर सकते हैं. अब अल्बानिया के लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी को हायर कर रहा है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें. और ये अकोमोडेशन खाली यूट्यूब पे और बातों से ये ऐसे नहीं होती. इसकी बैकग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है कि पहले हमें एक यूनिट ढूंढना है आपके लिए. उस यूनिट को ढूंढने के बाद उस लैंडलॉर्ड को बताना होता है कि हमारे लोग आएंगे, वो आके रहेंगे. हर लैंडलॉर्ड
جو پراپرٹی اون کرتا ہے اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ شیئرنگ میں آ کے لوگ رہیں, کچھ لوگ نہیں چاہیں گے یہاں پہ 2 سے زیادہ لوگ رہیں, فیملی کے علاوہ کوئی اور لوگ رہیں. ان کو کنونس کرنا اور اس انوائرمنٹ میں رہ کے, البینین انوائرمنٹ میں رہ کے ان کو بتانا کہ ہمارے پاکستان سے کلائنٹس آ رہے ہیں یا مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے رہنا ہے. تو یہ ایک اور کانٹریکٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں. یہ کانٹریکٹ بھی ہمارے آفس میں اویلیبل ہے. دیز آر ون آف دا فیو کانٹریکٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بتانے کا مقصد آپ کو یا دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ بیک اینڈ پہ کتنا پیپر ورک یا کتنی محنت ان چیزوں پہ ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کے ساتھ اس طرح سے میں نے کبھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی آج تک, کسی کلائنٹ نے ایسی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی کہ ہمیں یہ بتایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا. وی وانٹ آر کلائنٹس ٹو نو ایوری اسٹیپ کہ وہ اسٹیپ ہم کس طرح سے لے رہے ہیں. یہ اس کے اوپر یہاں پہ نوٹری کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. کانٹریکٹ جب بھی ہوتا ہے وہ نوٹرائزڈ ہوتا ہے. جب آپ ورک پرمٹ کی جب ورک پرمٹ کی اپلیکیشن رن کر رہے ہیں آپ کے لیے, اس میں ضروری ہے کہ وہ نوٹرائزڈ کانٹریکٹ ہو. اور پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو میں نے آپ کو دکھایا آفس کا, ویسے ہی میں آپ کو اس ریزیڈینشیل اسپیس کا بھی دکھاؤں گا. یہ لینڈ لارڈ کی آئی ڈیز ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ لینڈ لارڈ ایک پوری بلڈنگ اون کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے جیسے ضرورت پڑے گی وہ ہم ویسے ویسے اسپیس لیتے رہیں گے. بیسیکلی لینڈ لارڈ البینین بھی ہے اور اٹالین بھی, تو یہ 2 ان کی وہ ہے سٹیزن شپ ہے. یہ جی پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے, یہ البینیا کا ایک اسٹینڈرڈ پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے. یہ اونرشپ ہے, جیسے ٹائٹل ڈیڈ آپ کی ہوتی ہے, یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اس بات کو پروف کرتا ہے کہ جن سے ہم نے پراپرٹی لی ہے, ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے, وہ واقعی جینون اس پراپرٹی کو اون کرتے ہیں. یہ فائنل جو کانٹریکٹ ڈیٹیلز ہیں جو نوٹری کے اندر رجسٹر ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم آپ کے یونیک پرمٹ کی اپلیکیشن رن کریں گے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں کسی قسم کا آبجیکشن, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ جیسے ہی اپروولز آنے شروع ہوں گے وہ بھی ہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں بہت پازیٹیو ہوں بیلکنس کو لے کے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہم وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے, آپ بھی ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے, آپ نے یہ ڈاکومنٹس اگر دیکھنے ہیں تو ہمارے اسلام آباد آفس میں بھی اویلیبل ہیں. آپ میری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ دبئی آفس کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ.